اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے جو فرمایا والصائمین والصائمات، یعنی اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والوں کے لیے بھی اللہ پاک نے بڑے اجر و ثواب اور بخشش کا ایک سلسلہ کر رکھا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں فرض اور نفل دونوں قسم کے روزے داخل ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے فرض روزے رکھنے والے ہوں یا پھر رمضان کے علاوہ دنوں کے نفل روزے رکھنے والے مرد و عورت ہوں، سب کے لیے اللہ پاک نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ رمضان کے تو سارے روزے رکھتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھتے تھے۔ روایات مختلف ہیں، بعض روایات کے مطابق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 تاریخ، اور منقول ہے کہ جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا، تو وہ روزہ رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اسے جو قرآن میں بیان کیا گیا اور روایات کے اندر جو روزہ رکھنے والوں کے جو فضائل بیان کیے گئے، اس میں یہ بندہ بھی شامل ہے۔ باقی رمضان کے روزے تو ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے علاوہ ہر پیر شریف کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم الاثنین، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علی وحی، فرمایا اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی، اسی دن میری ولادت کی گئی۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی ولادت کے دن پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نفل دن کے روزے رکھنا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ احادیث میں بہت اس کے فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ پاک قیامت کے دن روزہ رکھنے والوں کو وہ پھل کھلائے گا۔ رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے رکھتے ہیں ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا تو اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت یعنی دوری کے برابر اس بندے کو دور کر دے گا۔ اس بندے کو اتنا جہنم سے دور کرے گا جتنا 40 سال کا فاصلہ ہوتا ہے جہنم کے۔ تو نفل روزوں کے اس کے علاوہ اور بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے نفل روزوں کے کچھ اہم مسئلے بیان کروں گا۔ رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، ماہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد رجب کے اندر بھی روزے رکھتی ہے، شعبان میں بھی روزے رکھتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو پورا ماہ شعبان بھی روزے رکھے جاتے ہیں، رجب سے ہی روزوں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیر شریف کے دن کا روزہ الحمدللہ کثیر عاشقان رسول رکھتے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کا روزہ بھی
کئی افراد رکھتے ہیں، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کا بھی کئی لوگوں کا معمول ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی نیت کب ہمیں کرنی ہے؟ اگر ہم فرض روزہ رکھتے ہیں اس کی نیت کب کرنی ہے؟ اس حوالے سے کچھ اہم مسئلے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، انتہائی توجہ سے آپ نے ان مسئلوں کو سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ روزہ 5 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض روزہ، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہے نفل، ایک ہے مکروہ تنزیہی، اور ایک ہے مکروہ تحریمی۔ فرض روزہ کون سا ہے؟ فرض روزہ ہے رمضان کا۔ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان پر فرض ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ رمضان کے روزے ہیں جو مسلمان پر فرض ہیں۔ اسی طرح رمضان کے جو فرض ہیں روزے ہیں، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے فرض معین، یعنی خاص فرض روزہ، یہ رمضان کے روزے کہ جب رمضان آئے گا تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں، رمضان کے ادا روزے، رمضان نہیں ہوگا تو پھر آپ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسرا ہے غیر معین۔ غیر معین کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا جو آپ پر فرض ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ یہ وہ روزہ ہے کہ جب آپ نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن رمضان میں روزہ نہیں رکھا تو آپ پر قضا لازم، تو یہ قضا آپ رمضان کے علاوہ رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئندہ رمضان میں آپ یہ روزہ رکھ لیں، کیونکہ آئندہ رمضان تو وہ فرض روزہ ہے، تو وہ رمضان کے علاوہ ہی رکھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں تو یہ جو روزہ ہے یہ بھی آپ پر فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ روزہ بھی فرض ہے۔ اور ایک تو قضا روزہ اور ایک یہ کفارے کا روزہ، ٹھیک ہے، ایک تو قضا روزہ رکھنا ہے اور ایک کفارہ، جان بوجھ کر آپ کوئی چیز کھا لیتے ہیں رمضان کے اندر تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ 60 جو روزے رکھنے ہیں یہ اس کا روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 صورتیں بن گئی فرض روزے کی۔ فرض روزے کی ایک صورت ہے خاص یعنی معین، یہ رمضان کے اندر، اور غیر معین یعنی رمضان کے علاوہ۔ یہ 2 روزے کون سے ہیں؟ ایک تو قضا جو رمضان کا قضا روزہ، اور دوسرا جو روزہ ہے کفارے کا روزہ۔ اس کے بعد واجب۔ واجب روزے کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ واجب روزے کی ایک صورت تو یہ ہے معین، یعنی آپ خاص طور پر کسی دن کے روزے کی منت مان لیتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اگر خیریت کے ساتھ بیرون ملک سے واپس گھر آ گیا تو میں مثلا پیر کے دن کا روزہ رکھوں گا، پیر کے جو اگلا دن پیر کا دن ہے اس کا روزہ رکھوں گا۔ آپ یہ جو نیت کرتے ہیں تو یہ آپ نے منت مانی، تو اب خاص پیر کے دن کا روزہ رکھنا آپ پر واجب ہو گیا، یہ واجب۔ دوسری صورت غیر معین۔ غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلقاً نیت کرتے ہیں، مطلقاً منت مانتے ہیں کہ میرا بیٹا خیریت سے اگر آ گیا تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا۔ آپ نے کوئی دن خاص نہیں کیا۔ جب آپ نے دن خاص نہیں کیا تو اب آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ رکھنا واجب ہے۔ اسے کہتے ہیں نظر مطلق، ٹھیک ہے، نظر معین یعنی خاص دن کا روزہ، نظر مطلق کسی بھی دن کا روزہ۔ تیسری صورت نفل روزہ۔ نفل روزہ یا سنت روزہ آپ کہہ لیں، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا، یا ایک دن بعد 11 محرم کا روزہ رکھ لینا۔ اچھا، اسی طرح ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 9 ذی الحج یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح پیر شریف کے دن کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح عید کے بعد کے 6 روزے، چھوٹی عید کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں وہ روزے رکھنا، یہ مستحب ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ نہ رکھنا، اسے کہتے ہیں صوم داؤدی، یہ روزے رکھنا بھی سنت سے ثابت ہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور کچھ مستحبات میں سے ہیں۔ تو یہ 3 قسم آپ کو بیان کر دی، فرض روزہ، واجب اور اس کے بعد نفل۔ تیسری صورت وہ ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی یعنی صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا،
یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اچھا، اسی طرح کافروں کے خاص دن کا روزہ رکھنا، جس دن کافروں کا کوئی خاص دن ہو اس دن کا روزہ رکھنا، جیسے پہلے کیا ہوتا تھا، نیروز، مہرگان، یہ کافروں کے مخصوص ایام ہوتے تھے جس میں ان کے میلے لگتے تھے، تو اس دن کا خاص کر کے روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اچھا، اسی طرح صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا کہ کبھی بھی کھانا پینا نہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں۔ اسی طرح صوم سکوت یعنی خاموشی کا روزہ رکھنا، خاموشی کا روزہ رکھنا یہ کہ آپ خاموش رہتے ہیں پورا دن، روزہ یہ رکھ لیتے میرا خاموشی کا روزہ ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ذکر و درود کیا جائے گا، ضروری بات چیت وہ بالکل کی جائے گی۔ اور اسی طرح صوم وصال یعنی روزہ رکھنا کہ اب میں کروں گا، افطار ہی نہیں کروں گا، تو یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام صوم وصال کے روزے رکھتے تھے، یعنی ایسا روزہ جس میں نہ سحری کرتے نہ افطاری کرتے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی جب یہ روزہ رکھنا شروع کیا تھا تو کچھ کمزور ہو گئے، نمازوں کی تعداد کچھ کم ہو گئی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے میرے صحابہ تعداد کم کیوں ہو رہی ہے؟ تو آپ سے عرض کی گئی، حضور وہ کچھ صحابہ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلسل روزے رکھنا شروع ہو گئے تھے، تو وہ بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ فرمایا کہ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تم میری مثل نہیں ہو، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مکروہ تنزیہی روزہ ہے۔ اور پانچویں صورت وہ ہے مکروہ تحریمی، یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ عید کے دن کا روزہ رکھنا، چھوٹی عید، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، ان دو دنوں کا روزہ رکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ یہ دن خاص اللہ کی طرف سے بندوں کی مہمانی کے دن ہیں۔ کریم رب مہمان نوازی بندوں کی کرتا ہے، تو اس دن کا روزہ رکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح 3 روزے مزید، یعنی بڑی عید جو آتی ہے 10 ذی الحج کے بعد مزید 3 دن جسے ہم ایام تشریق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، ان 3 دنوں کے روزے رکھنا بھی ناجائز اور گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو پورے سال میں 5 دن ہوتے ہیں جن کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں، اس کے علاوہ کسی بھی دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ ہو یا پھر ماہ رمضان کے علاوہ جو روزہ ہوتے ہیں، اس کی نیت ہم کب کریں گے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ لوگ عام طور پر بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے، ماہ رمضان کا فرض روزہ ہو یا پھر آپ خاص کسی دن کی منت کا روزہ آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، یا پھر نفل روزہ کسی بھی دن کا نفل روزہ آپ رکھتے ہیں، تو اس کی نیت غروب آفتاب سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک اس کی نیت ہو سکتی ہے۔ غروب آفتاب جیسے سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوا تو مغرب کے بعد سے لے کر آپ اگلے دن کے ضحوہ کبریٰ، ضحوہ کبریٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج جب بالکل درمیان میں آ جاتا ہے، بالکل درمیان میں آتا ہے، اس سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر رات کو آپ نے نیت کی ہے تو رات کو نیت یہ کریں گے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ صبح اگر نیت کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، آپ کی آنکھ تاخیر سے کھلی، فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، نماز آپ نے پڑھی، اب آپ کا ارادہ بنا مجھے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اب اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں ابھی سے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں تو روزہ نہیں ہوگا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ روزہ شروع کب ہوا؟ جب سحری کا وقت ختم ہوا، تو روزے کی نیت آپ نے کب سے کرنی ہے؟ سحری کے وقت سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری اہم بات، اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا، فجر کے بعد آپ نے پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں ابھی سے یا میں سحری کے وقت سے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو اب بھی نیت درست نہیں، کیونکہ آپ کھا چکے ہیں۔ نیت تبھی درست ہوگی کہ آپ نے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نیت کریں گے اس وقت سے، صبح صادق سے نیت کریں گے روزے کی، چاہے یہ فرض روزہ ہو، چاہے نفل روزہ ہو، چاہے خاص دن کی منت کا روزہ ہو۔ تو ان تینوں روزوں کی نیت آپ یا تو رات سے کریں گے یا پھر آپ ضحوہ کبریٰ سے
پہلے پہلے کریں گے۔ دو چیزیں میں نے آپ کو اس میں خاص بتا دی جس کی طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کی دل میں نیت ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، تو آپ روزہ دار ہو جائیں گے۔ زبان سے کہنا اچھا عمل ہے، مستحب ہے کہ آپ زبان سے بھی کہیں، لیکن زبان سے اگر آپ نہیں کہتے تب بھی آپ کی نیت درست ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا وہ بہت ضروری ہے کہ آپ نیت جب کرتے ہیں تو نیت کس روزے کی کیا نیت کرنی ہے یہ توجہ سے سمجھ لیں۔ آپ نے اگر رمضان کے روزے کی نیت کرنی ہے تو پھر آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں رمضان کا فرض روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ آپ یوں نہیں کر سکتے کہ میں رمضان کا روزہ، آپ رمضان کا روزہ رکھیں اور نیت کریں پچھلے سال کے رمضان کے روزے کی نیت اب کر رہا ہوں، یا میں نفل روزے کی نیت رمضان میں کر رہا ہوں، یا میں قضا روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ نہیں، رمضان کے روزے میں رمضان کی ہی نیت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی روزے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ نیت میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، نیت کے لیے عربی کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، نیت کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، نیت کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ ارادہ ہو، ارادہ پکا ہو میں روزہ رکھوں گا تو نیت ہو جائے گی۔ نیت کے اندر اگر آپ نے شک والی نیت کی، صبح دیکھتا ہوں ارادہ بنا تو رکھ لوں گا، نہ ارادہ بنا تو نہیں رکھوں گا، اس طرح نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، اور نیت یہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو رکھ لوں گا، اور پکی نیت نہیں ہے۔ اگر برکت کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اس لیے نیت اگر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے صبح ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا، یا آپ کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو نیت ہے، نہ کام ہوا تو نہیں، صبح دیکھیں گے بھئی فجر کے بعد اگر بھوک پیاس لگی تو نیت ہو جائے گی، نہ لگی تو نیت نہیں ہوگی۔ نیتیں ہم رات کو کر رہے ہیں تو اس طور پر نیتیں نہیں ہوں گی، نیت ہوگی آپ کی پکی، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، نفل روزہ اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو اب روزے کو پورا کرنا آپ پر ضروری ہو گیا۔ نفل روزہ رکھنا ضروری نہیں، لیکن روزہ رکھ لیے اسے پورا کرنا ضروری ہو گیا غروب آفتاب تک۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر توڑتے ہیں تو آپ گناہگار، اور جان بوجھ کر آپ نہیں توڑتے، روزہ ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے، تو اب روزے کی قضا رکھنا آپ پر ضروری ہو گیا۔ اب روزے کی قضا کرنا ضروری ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ نفل روزہ شروع کیا تو پورا کرنا ضروری، جان بوجھ کر توڑیں گے تب بھی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر ٹوٹ گیا آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے، جیسے آپ نے پانی پی لیا، بھول کر نہیں، بھول کر پیئیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ جیسے کلی کرنے لگے، حلق سے نیچے پانی اتر گیا، تو اب آپ کو یاد ہے میرا روزہ ہے اور پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اب آپ کو قضا رکھنا ہوگی۔ ایک اور اہم بات، اگر رمضان کا روزہ جان لیں گے، کھا پی لیں گے یا بیوی سے ہم بستری کریں گے جان بوجھ کر یاد ہوتے ہوئے، تو اب آپ پر ایک تو رمضان کے ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی، بعد میں ایک روزہ، اس کے علاوہ 60 روزے رکھنا ہوں گے کفارے کے۔ لیکن اگر آپ نے نفل روزہ اس طرح توڑ لیا، نفل روزہ اگر جان بوجھ کر توڑ لیا تو اس کا کفارہ نہیں ہے، کفارہ صرف رمضان کے روزے کا ہے، نفل روزے کی صرف قضا ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر رات کے کسی وقت میں بھی نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں یعنی سحری فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں آپ، تو اس سے نیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کی نیت برقرار ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کھا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ جب آپ رکھ لیتے ہیں تو یہ تو آپ توڑ ہی نہیں سکتے، الا یہ کہ شرعی کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دیتا ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ آپ کو لگا کہ اگر میں نے پانی نہیں پیا مر جاؤں گا،
میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب آپ کو مجبوراً روزہ توڑنا پڑتا ہے، یہ جو ضرورتیں ہیں وہ الگ چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز کیا ہے کہ آپ رمضان کا جو روزہ ہے تو وہ آپ کو پورا ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ نے غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے رمضان کا روزہ تو اس کی قضا آپ کو کرنا ہوتی ہے. اچھا، لیکن نفل روزہ جو ہے، نفل روزہ بعض صورتوں میں آپ کو توڑنے کی اجازت ہوتی ہے، توڑنے کی اجازت ہوتی ہے. جیسے آپ نے نفل روزہ بیٹے نے رکھ لیا، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، ماں باپ بہت زیادہ ناراض ہو گئے، ماں باپ کو پتا کہ تمہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، یا ماں باپ حکم دیتے ہیں روزہ توڑو اور اب آپ روزہ توڑ لیتے ہیں، تو آپ یا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے نفل روزہ رکھا ہے، کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ گیا اور اگر مہمان کے ساتھ آپ نہیں کھاتے تو اسے برا لگے گا، تو آپ اس کے لیے روزہ توڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن قضا بہرحال آپ کو پھر بھی رکھنا ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ روزہ ہی معاف ہو جائے گا، قضا آپ کو رکھنا پڑے گی. اسی طرح عورتیں ہیں، اگر وہ نفل روزہ رکھتی ہیں یا وہ رمضان کا فرض روزہ رکھتی ہیں، اگر ان کو روزے کے دوران مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے خاص ایام جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ جائے گا تو ان پر اس روزے کی قضا لازم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر رمضان کا جیسے روزہ ہے یا عام نفل روزہ ہے، اس دوران اگر بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو عورت بعد میں بھی کھا پی سکتی ہے، عورت کو اجازت ہے. کیونکہ ویسے ہی عورت کے لیے تو اجازت ہے کہ عورت کے ان دنوں کے اندر، مینسز کے دن جو عورت کے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ مسئلہ میں نے بیان یہ کیا کہ عورت کو روزہ رکھنے کے دوران ایسا معاملہ درپیش آ گیا. مرد کے لیے ایسا مسئلہ نہیں. مرد اگر رمضان کا روزہ رکھے گا اور اب اس نے روزہ توڑ دیا یا اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اب دونوں صورتوں میں مرد بعد میں کھا پی نہیں سکتا، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ بغیر کھائے پیے ہی وقت گزارے غروب آفتاب تک. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، مرد بیمار ہے، سفر میں ہے، یا ایسا عذر ہے جس میں شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھو، تو اب ٹھیک ہے، وہ کھا پی سکتا ہے. اچھا، سفر کے اندر اگر کوئی بندہ ہے، سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. سفر کون سا؟ یہ نہیں ہم یہاں سے موسیٰ لین سے مثال کے طور پر قید آباد جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں چلیے جی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. یہ نہیں، سفر سے مراد یہ ہے شرعی سفر. یا 92 کلومیٹر جو ہے، 92 کلومیٹر جو سفر ہے، جیسے کراچی سے اب حیدرآباد جاتے ہیں تو یہ لمبا سفر ہے، تو اس سفر میں اب آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی 2-3 اہم باتیں ہیں. مطلقاً یہ نہیں کہ آپ نے سحری کا وقت گزار لیا، اب آپ سفر ہی شروع کریں گے، مثلاً 8 بجے 10 بجے سفر شروع کریں گے، آپ کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، آپ روزہ ہی نہ رکھیں. یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سفر شروع کرتے ہیں سحری کے وقت میں، روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر سفر شروع کرتے ہیں، تو اب آپ کو، یعنی سفر کے دوران آپ کا سحری کا وقت ہے، تو اب روزہ نہ رکھنے کی آپ کو اجازت ہے. اور اگر آپ سحری کے بعد سفر کریں گے تو اب آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کو روزہ رکھنا اب آپ کے لیے ضروری ہے. اگر سحری کا وقت آپ اپنے گھر میں پا لیتے ہیں، سفر آپ بعد میں شروع کریں گے، اور سفر آپ 2-3 دن کا سفر ہے یا لمبا سفر ہے، جیسے یہاں سے آپ پنجاب کا سفر کرتے ہیں اور سحری کا وقت آپ کا درمیان میں آ جاتا ہے، سفر کے دوران آتا ہے، تو اب آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، آپ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں. لیکن روزہ رکھنا یہ بہتر ہے. آپ اگر کوئی زیادہ، آج کل سفر اتنے مشکل نہیں ہوتے، اتنی گرمی نہیں ہوتی، آسانی ہوتی ہے، سفر کے دوران بہت ساری ہمیں چیزوں کی سہولت ہوتی ہے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہگار نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اسے اجازت ہے. اس چیز کو پیش نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.